آداب. آج بہت خوشی کا مقام ہے کہ وسیم نامی فتنہ جو کہ شیعت کی نقاب اوڑھے ہوئے شیعت کو ہی نقصان پہنچا رہا تھا، شیعوں کی جائیدادیں لوٹ رہا تھا، وہ آج اس شیعت چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر چکا ہے. تو سب مذہب اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے وہ سناتن دھرم ہو، چاہے وہ جینزم ہو، چاہے سکھزم ہو، سب میں اچھی اچھی باتیں ہیں، جس میں تپ ہے، جس میں دان ہے، جس میں اہنسا، ہر طرح کے پہلو ہوتے ہیں. سناتن دھرم بھی یہی سب باتیں کرتا ہے. اور مذہب کے بارے میں ظاہر ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. جو لوگ ہوتے ہیں وہ مذہب کو بدنام کرتے ہیں، چاہے وہ اسلام کو بدنام کرنے والی آئیسس ہو اور دوسری تنظیمیں ہوں، وہ طالبان ہوں یا القاعدہ ہو. اس طرح سے دوسرے مذہب میں بھی اس طرح کی تنظیمیں اور ایسے اشخاص ہوتے ہیں جو کہ اس مذہب کو بدنام کرتے ہیں. اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ وسیم نے اپنے نام کے آخر میں نام بدلنے کے بعد تیاگی رکھا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں کہ ورڈ تیاگی کے معنی کیا ہوتے ہیں. تیاگی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس نے سنسار کے سکھ سویدھا اور سنسادھنوں سے اپنے کو دور رکھا ہو، جس نے اپنے پرسنل مقاصد کو ہٹا دیا ہو، جو دنیاوی چیزوں سے دور ہو. لیکن وسیم میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ ایک تیاگی میں نہیں ہوتی ہیں. تیاگی بہت اچھا ہے، تیاگی لفظ کے معنی بڑے اچھے ہوتے ہیں. اور وسیم جو ہے وہ لٹیرا ہے. وسیم نے قتل بھی کیے ہیں، وسیم نے جائیدادیں لوٹی ہیں، وسیم نے فراڈ کیے ہیں، وسیم عیاش ہے. ہر طرح کی برائی اس شخص میں موجود ہے جو کہ ایک تیاگی میں نہیں ہوتی ہیں. بہرحال اس نے ایک ڈھونگ رچایا ہے، ایک نقاب اتار کر اس نے دوسری نقاب اوڑھ لی ہے. یہ تو وقت بتائے گا کس وقت تک یہ نقاب اس کے چہرے پر لگی رہتی ہے اور کس وقت وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر بہت سے کرمنل کیسز موجود ہیں، ایمبیزلمنٹ کے، فراڈ کے، ہر طرح کے اس کے کیسز ہیں. اب لیٹسٹ اس کے پاس بہت سی ایف آئی آر ہوئی ہیں جب اس نے ہمارے رسول خدا کی شان میں گستاخی کی، قرآن کی شان میں گستاخیاں کیں. تو اس کے اوپر سیکشن 295A کے تحت بھی مقدمے دائر ہوئے ہیں جس کی سزا 3 سال ہے. سیکشن 153A کے تحت بھی مقدمے دائر ہوئے ہیں جس کی سزا 5 سال ہے. اب 2022 کے بعد اس جیل جاتا ہے یا 2024 کے بعد جیل جاتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا. لیکن بہرحال شیعت کو تو آزادی مل ہی گئی ہے. اب وہاں پر جا کر کتنے دن تک اس مذہب کے لوگ اس کو وہاں سے آنکھ نہیں کرتے ہیں، یہ تو دیکھا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ اس نے دوسرا مذہب اختیار کر لی ہے تو شیعہ وقف بورڈ میں آٹومیٹیکلی وہ نکل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ شیعہ وقف کے جو ممبرز ہیں وہ ایک ایکٹ کے تحت جو کہ وقف ایکٹ 1995 کے تحت ہوتے ہیں، اس کا بھی الیکشن ہوا تھا ایز اے متولی اور اس کے لیے بھی پروسیجر اپنایا گیا تھا. اب ہٹانے کے بھی پروسیجر ہوتے ہیں جو کہ سیکشن 16A ہے وقف ایکٹ کا، جس میں لکھا ہے ڈسکوالیفیکیشن فار بینگ اور کنٹینیوئنگ ایز اے ممبر آف دا بورڈ. اس میں صاف صاف اے میں لکھا ہوا ہے کہ اف somebody از ناٹ اے مسلم، تو ظاہر ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، تو وہ اس کو مجاز نہیں ہے کہ وہ شیعہ وقف بورڈ میں رہے. اب کیا کون ہٹائے گا، کب ہٹے گا، کیسے ہٹایا جائے گا، اس کا بھی پروسیجر اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے جو کہ سیکشن 20 میں لکھا ہوا ہے کہ the state government by way of notification in an official gazette can remove chairperson or a member if he is or becomes subject to any disqualifications specified in 16. تو 16A کا میں آلریڈی تذکرہ کر چکا ہوں. 16A میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر مسلمان نہیں رہتا ہے. حالانکہ اس نے بے ایمان اتنا ہے کہ ابھی جو اس نے ریٹ دائر کی تھی جب یہ وقف بورڈ قائم ہوا ہے تو سب سے پہلے اس نے ریٹ دائر کی تھی کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ ہٹ جائے. اور اس میں ریٹ میں ایک کالم ہوتا ہے، اس میں لکھا جاتا ہے کہ اپنا ریلیجن لکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے اس وقت بھی جب کہ یہ ایک طرف آگے بدماشیاں کر رہا تھا، اسلام کی توہین کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے یا مجھے گھن آتی ہے کوئی اگر مسلمان کہتا ہے، تو اس میں لیکن اس نے لکھا کہ میں مسلمان ہوں، یعنی وسیم رضوی مسلم کر کے لکھا. یہ اس طرح کا اتنا بڑا تو فراڈ ہے. تو بہرحال اس میں اس کو ہار ہوئی. اس کے بعد جو اس کا دوسرا ساتھی ہے
فیضی اس نے دوسری ریٹ دائر کی تھی کہ چیئرمین شپ کا نہ ہو سکے، اس میں بھی ان کو ہار ہوئی۔ تو بہرحال اب یہ اگر وقف بورڈ کے ممبرز ایک ریزولوشن لا کر اس اسٹیٹ گورنمنٹ کو لکھتے ہیں، کیونکہ اس میں طریقہ یہی ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو لکھنا پڑتا ہے ثبوتوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، یا جو اس نے ابھی اٹرنسز ہیں یا خاص طور سے نام بھی لکھ دیا اس نے اپنا، تو اس کے ساتھ لکھیں گے تو ہمارے حساب سے میٹر آف جسٹ فارمیلٹی کہ وہ نوٹیفیکیشن گیزٹ میں ڈال دیں گے، جس تاریخ سے آ جائے گیزٹ میں نام کہ یہ ریموو کیا جاتا ہے تو وہ نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے وہ استعفیٰ بھی دے دے، دکھائے کہ مجھے کوئی شوق نہیں استعفیٰ دے دے۔ اب وہاں پر مندر کا نام تو ڈاسنا ہے، اور ہر مندر اور ہر مسجد، ہر گرجا جو ہے وہ لائق تحسین، لائق عزت ہوتے ہیں، لیکن اس کو ڈاسنا کچھ ہے، وہ ڈسنا سمجھ رہا ہے۔ اور جس دن وہاں ڈسے گا، ایک سانپ ہے وہ ڈسے گا اور وہاں کی پیٹیاں جو ہوتی ہیں دان پاتر کے اوپر ہاتھ صاف کرے گا، اس دن سے اس کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر وہاں کرسچینٹی جوائن کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن یہ ایک بہت بڑی فتح ہے۔ اور عزاداری کے جلوسوں کے بعد، اور سلطان آباد کے امام باڑے کے بعد، اور عالم نگر کی جو زمین آزاد کی ہے اس کے بعد، اور اس کے بعد جو دہلی کی شاہ مردہ ہیں وہاں کی آزادی جو ملی ہے اس کے بعد بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ وہاں بھوپال اسٹیشن کے پاس ایک بہت بڑی بستی تھی شیعوں کی، 3000 لوگ وہاں رہتے تھے ایرانی نژاد کے، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا امام باڑی بھی ہے۔ اس کے اوپر کسی نے وہاں کے چیف منسٹر کو سمجھا دیا تھا کہ یہ جو ہے یہ جو پراپرٹی ہے یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، تو اس کے اوپر آرڈر ہو گیا تھا، اور وہاں پر بلڈوزرز نے بہت سی مکانوں کو گرا تک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کلبہ جواز صاحب کو وہاں کے لوگوں نے بتایا، اور کلبہ جواز صاحب اور مولانا رضا حسین صاحب جو ہے وہاں پر گئے، اور وہاں کے چیف منسٹر شیوراج سنگھ سے ملے، اور انہیں نے پھر وہ آرڈر واپس لیا، اور وہاں پر لوگ پھر بسے۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی فتح شیعوں کی ہوئی کہ وہاں پر لوگ آباد ہیں بھوپال میں اسٹیشن کے پاس۔ اس کے بعد سری نگر میں 35 سال سے جلوس بند تھے، وہ جلوسوں کو آزادی ملی، آپ لوگوں کی ہی محبت، آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے یہ سب چیزیں ملی ہیں۔ تو یہ بتانا ضروری تھا کہ اس کے بعد یہ سب سے بڑی فتح ہوئی ہے کہ اب یہ وقف بورڈ میں یہ کانٹا ہٹ گیا ہے، اور لوگوں کو بہت امید ہے نئے بورڈ سے کہ وہ اس طرح سے بدلے کی بھاونا سے کام نہیں کریں گے، وہ اچھے لوگوں کو رکھیں گے اور اچھے لوگوں کو لائیں گے۔ تو ہماری امید ہے، جیسے کہ ایک عام شہری، ایک عام شیعہ کی حیثیت سے ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بورڈ جو ہے وہ اپنا کام جس کو جس طرح سے دیا گیا ہے وہ اچھے طریقے سے کرے گا۔ خدا حافظ۔